بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، اس سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ زندگی بھر تندرستی چاہتے ہو، جب بھی گوشت کھاؤ جوان جانور کا کھایا کرو۔ اسپاغول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ بخار کے لیے پودینے کا پانی پینے سے افاقہ ہوگا۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کھائیں۔ صبح کو 1 سیب کھایا کریں۔ کوشش کریں کہ روٹی کا استعمال دن کو کیا کریں، رات کو کم کیا کریں۔ لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو تو لوگ ٹماٹر کبھی استعمال نہ کریں۔ کلونجی کے کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر 4 سے 5 دانے کلونجی کے نیم گرم پانی کے ساتھ کھایا کریں، اس سے وزن بے تحاشا کم ہوتا ہے۔ زیرہ نظام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو اب سے 2 بادام کا تیل استعمال کیجیے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھنا رزق میں تنگی کی علامت ہے۔ رات کے کھانے کے فوری بعد سونا کئی بیماریوں اور موٹاپے کا باعث ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتیں: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو کچا فالسا روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پریشان رہنے سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جن کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہو، ایسے لوگ گنے کا جوس پئیں۔ ہمیشہ اوور اسمارٹ نظر آنا چاہتے ہو تو سونے سے قبل لہسن کے تیل کا 1 قطرہ ناف میں ڈال دیا کریں، اس سے پیٹ کی چربی کم ہوگی، وزن کم ہوگا۔ کمزور افراد کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے، اس سے کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فروا اور صحت مند ہوتا ہے۔ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ آڑو جسم میں خون، آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ طاقت دینے والی مفید چیزیں: صبح اٹھ کر کھجوریں کھانا، ہفتے میں 1 بار بکرے کا گوشت کھانا اور انڈا کھانا۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی، تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو، آپ کو سکون ملے گا۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ صرف 1 چھوٹا سا چمچ لیں، اس سے انسان کو پرسکون نیند آتی ہے اور اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناف میں لگا لیا جائے تو اس سے بالوں کی خشکی دور ہو جاتی ہے، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، ہاضمہ بہتر ہوگا، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، اس سے قبض ختم ہو جائے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے، جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ 5 منٹ تک کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو تو
کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لیا کریں، جو بھی پڑھو گے یاد رہے گا۔ پانی پینے کے بعد 15 منٹ تک پیشاب نہ آئے تو جان لو کہ معدے کی گرمی ہے۔ دماغ کے مریض افراد اجوائن کا استعمال کیا کریں۔ گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ کیلے کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہو وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ پالک کھانے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کیا کریں۔ اس سے آپ پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ناظرین، بات جب تمہاری عزت نفس تک پہنچ جائے تو کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوگا۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی پگھلتی ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست، دل پاکیزہ، اور جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم بیمار اور دل سخت ہوتا ہے۔ جو پانی زیادہ پیتا ہے تو اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، تو اس سے آپ کے گردے ہمیشہ صاف رہتے ہیں۔ اگر آپ کے گردے میں پتھری ہے بھی تو اس سے خارج ہو جائے گی۔ اس لیے پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں رہتی ہیں۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سارے جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کے معدے میں تیزابیت ہے تو آپ مالٹے کا استعمال کیا کریں۔ جو بندہ کالا نمک چکھ لیتا ہے اس کو زندگی بھر کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکے گی۔ اگر کسی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لوگ نیم کا پانی پی لیں۔ اس سے جسمانی طاقت واپس آ جائے گی اور کمزور سے کمزور بندہ بھی طاقتور ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اسپاغول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ پرندوں کو آزاد کر دینے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دانت کالے ہو جائیں گے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچی روٹی کبھی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر دے گی اور معدہ خراب کر دے گی۔ حاملہ خواتین دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگا لیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والی خراشیں دور ہو جائیں گی۔ مسواک جب بھی کریں اسے زمین پر مت پھینکیں۔ مسواک کو زمین پر پھینکنے والا انسان جنون کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے کر 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر پی لیں۔ قد بانس کی طرح لمبا ہو جائے گا۔ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ اپنا وزن کم نہیں کر پاتے؟ ناشتہ چھوڑ دینا، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا، ورزش نہ کرنا، نیند پوری نہ کرنا، اوون کا استعمال زیادہ کرنا۔ خوش دکھائی دینے کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے درد کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔
فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں سب سے پہلی چیز انگور اور سب سے آخری چیز گیہوں کھایا تھا۔ اگر بارش ہو رہی ہو تو بارش والا پانی آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھایا کرو، آپ کے پیٹ کی گیس اور تیزابیت دور ہو جائے گی۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ دبلے پتلے افراد اب پریشان نہ ہوں۔ روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن بہت جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ کچے انار کا پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ نہار منہ انجیر کے 3 دانے کھا لینے سے گھٹنوں اور جوڑوں میں طاقت آ جاتی ہے اور لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں اچھے برے 2 طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بنا دیتے ہیں۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ سر کو دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ منہ سے بدبو آتی ہے تو گریسلین ملے پانی سے غرارے کر لیا کریں۔ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر افراد میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے رہتے ہوں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیاں 3 مرتبہ چاٹتے تھے۔ ڈپریشن کے مریضوں میں پائے جانے والا سب سے بڑا اور عام مسئلہ نیند نہ آنا، جلدی جاگ جانا، بار بار نیند کا ٹوٹنا یا نیند کم آنا وغیرہ ہے۔ لہسن پاؤں کے انگوٹھوں کی فنگس ختم کرنے کے لیے مفید ہے۔ بکرے کی مگھ کھا لینے والے کے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ کھجور کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ، دوپہر کے وقت کالی مرچ چبا لیا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ پڑھنے سے اسٹریس دور ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے۔ ادرک کا آدھا چمچ اور دیسی گھی مکس کر کے روزانہ 1 چمچ صبح و شام پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ آدھی رات کو اگر گھر میں سانپ دیکھو تو ماچس کی تیلی جلا کر سانپ کے قریب پھینک دو، سانپ بھاگ جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی ماتھے پر نمک لگانے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور کبھی آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ سبزیوں کو زیادہ دن تک محفوظ کرنا ہے تو سبزیوں پر ادرک والا پانی چھڑک دو، سبزیاں 10 دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 1 چمچ شہد کھا لیں۔ رات کے وقت چاکلیٹ یا مٹھائی مت کھاؤ، اس سے آپ کی نیند متاثر ہوگی اور آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے کی خطرات بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ رات کو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو انہیں شوگر کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے اور غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد اس کا نمبر ہے، لیکن اس کو جتنا ابال لیں گے اتنا دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا انڈا اتنا ابالیں کہ سفیدی جم جائے مگر زردی نہیں جمے۔ جس لڑکی کی ماں کھانا اچھا بناتی ہو وہ سمجھدار ہوتی ہے۔ ناخن پر تیل لگانے کے فائدے۔ یہ چھوٹا عمل جس سے آپ 6 بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹیں تو تیل لگا لیں،
اس سے آپ کو درج ذیل فائدے حاصل ہوں گے۔ یادداشت بہتر ہوگی، کمزور نظر بہتر ہوگی، اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، دل اور دماغ مضبوط ہوگا۔ جب بھی دودھ ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ زیادہ دیر تک صحت مند اور تندرست رہنا ہے تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ اگر دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو جاتی ہو تو نہر منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ چینی کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو، اس سے شوگر نہیں ہوگی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ تیز ٹھنڈے پانی کے استعمال سے آپ کے بال جھڑنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں۔ تمہارے پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ روزانہ اچار کھا کر سونے سے 3 دن میں ½ کلو چربی کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ گنا چوستے ہیں یا گنے کا رس پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ بڑھاپا روکنے والی 4 چیزیں دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ 7 دن 1 دانہ انجیر کا روزانہ کھا لو، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ اگر آپ کوئی چیز رکھ کر بھول گئے ہو یا یاد نہ آ رہی ہو تو درود شریف کا ورد کریں، یاد آ جائے گی۔ دور کی نظر کمزور ہو تو رات کو جامن کا تازہ پتا آنکھ پر رکھ کر سو جائیں، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھاتا ہے تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا، جھریاں نہیں آتیں۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔
دودھ میں کلونجی کے 2 دانے ڈال کر کھانے سے انسان کے جسم کے اندر طاقت آتی ہے۔ سیب کھانے سے دگنی توانائی ملتی ہے۔ چاول کھا کر فوراً دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ نماز کے بعد ایک تسبیح روزانہ پڑھیں۔ یا ودودو یا سلامو، گھر سے جھگڑے، نحوست، غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز استعمال روٹی کے ساتھ کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے تو گھر میں مکھی، مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں، اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے، یادداشت کو بہتر بناتی ہے؟ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ آلو کی سبزی کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ اس سے قبض کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ موٹاپا جلدی آتا ہے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تلوں کا تیل استعمال کیا کریں۔ اگر آپ اپنے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر ہفتے صفائی کیا کریں۔ اس سے بالوں کی نشوونما میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہیں تو دوپہر کے وقت ایک مٹھی بھر کر چنے کھایا کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ اگر اپنی قوت با میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بھیڑ کا گوشت پکا کر کھایا کریں۔ اس سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 چمچ اسپغول 1 گلاس پانی میں گھول کر پینے سے آنتیں اپنا کام صحیح کرتی ہیں۔ نہار منہ بچے کو شہد چٹا دیا کرو۔ اس سے بچہ صحت مند اور توانا ہونے لگتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمے کا مرض ہو وہ آڑو کھایا کریں۔ اگر گردوں میں پتھری کا مسئلہ ہو تو مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے میں گرمی ہو یا پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کر لگا دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے اور جس کو پودے سے پیار ہوتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دیں۔ اللہ سے تجارت کر لیا کرو۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ ٹی بی کے مریض ٹماٹر کا استعمال نہ کریں۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کریں۔ زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات پائیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور ان کے پاؤں کے پیچھے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھایا کرو۔ بار بار پیشاب کی تنگی سے نجات کے لیے رات کو ناف میں سرسوں کا تیل لگا کر سویا کریں۔ چند دن کے استعمال سے آپ اس کے فائدے دیکھ کر حیران ہوں گے۔ پھلوں کے بعد پانی پینے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے اور سینے میں جلن محسوس ہونے لگتی ہے۔ کھانا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہوتا اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ انگور کھاؤ اور سیب کھاؤ،
بدن میں سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرے گا۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیں تو گوبھی سے بدبو نہیں آئے گی۔ بدصورت عورت کی کمزوری تعریف ہے نہ ہر منہ خشک آلو بخارا چوس لیا کرو، 70 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا اور خون کی کمی بھی چند دنوں میں پوری ہو جائے گی۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ ڈال کر چاول کھائیں۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ سبز رنگ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے، کرکٹ کھیلنے سے قد بڑھتا ہے، آئینہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں روز 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے کمر درد کبھی نہیں ہوتا۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے، پیلے رنگ کی لائٹ لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے، چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے، لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھنی لینے سے بند ناک کھل جاتی ہے، دودھ میں پانی ملا کر لسی بنا کر پینے سے بار بار پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔